من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا زیوکار علماء کرام بزرگ و دوست، یقیناً اس کانفرنس دے بانی و مبانی ہمارے عظیم بزرگ حضرت مولانا محمد طفیل صاحب اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ وہ اس کانفرنس دے بانی سال اور گزشتہ سال سرپرستی صدارت خود فرما رہا ہے۔ اس سال اپنی اس کانفرنس تو پہلے اللہ دے ہاں پہنچے، اللہ انہاں دے جنت درجات بلند فرمائے اور انہاں دی اس صدقہ جاریہ نو تا قیامت قائم رکھے۔ یقیناً حضرت پروفیسر عبدالغفار صاحب انہاں دی سرپرستی، انہاں دی دعاواں اور انہاں دی محبت اور شفقت اور رحمت اور برکات جو گھارے چوندیاں نے انہاں تو معروم ہوئے۔ باپ بہت بڑی نعمت، انسان دی عزت اور وقار دا ذریعہ باپ ہے۔ باپ معلوم نہ ہونا ایک عیب اور نقص ہے۔ معاشرے اس بندے دی کک عزت ویلیو مقام نہیں ہوتا جس نو اپنے باپ دا علم نہیں ہوتا۔ گویا ساڑی پگ، ساڑی دستار، ساڑی عزت، ساڑا وقار، ساڑی غیرت اگر محفوظ ہے تو جس شخصیت نام نال او باپ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد اچ فرمایا کردے سن، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی فخراً حضور فرما دے سن کہ میرا باپ ہے اور میرا دادا ہے۔ باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ نال بنایا پہلے باپ نو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو انو اللہ نے ایک جان چو پیدا کیتا ہے اور ایک جان کیڑی ہے؟ بولو آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نو اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے۔ خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام۔ ہماری سب سے پہلی ہماری ماں جو ہے وہ سیدہ حوا ہے علیہ السلام۔ وہ پیدا ہوئی نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، زوجہ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے نہیں۔ کس حیثیت کے ساتھ؟ زوجہ، بیوی کی حیثیت کے ساتھ۔ اور وہ پیدا ہوئی نے آدم علیہ السلام دی باہیں پسلی جو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ گویا پہلی ماں جو ساری انسانیت دی ماں ہے، اس کی حیثیت سٹیٹس جو ہے پہلا کہ وہ ایک زوجہ کی حیثیت سے بنائی گئی،
اور آدم علیہ السلام دی پسلی چو پیدا کی تھی، لیکن پہلا ہمارا باپ جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ شرف ہے باپ کا، یہ وقار ہے باپ کا، یہ عزت ہے باپ کی کہ اللہ نے اس نو اپنے ہتھاں نال بنایا۔ پھر آگے سلسلہ تخلیق جو ہے چلے، جو آج اللہ تعالیٰ دا قانون فطرت ہے کہ ہر بندے دا ایک باپ ہوتا ہے اور ایک ماں ہوتی۔ ایک ہستی اور شخصیت ہے جس کا باپ نہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہو۔ پہلی شخصیت تو ہے آدم علیہ السلام کی، اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا۔ دوسری شخصیت ہے سیدہ حوا کی، انہوں نے بحیثیت زوجہ انہوں نے اندروں پیدا کیتا۔ اور جو ثالث اللہ دی قدرت نال بنائے گئے، ماں انہوں دی ہے، باپ کوئی نہیں، وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم ہے۔ دیکھئے کہ باپ تو بغیر اللہ نے بنایا تو ہے، کوئی شک نہیں، لیکن قوم نے نو منوایا کس انداز ہے، یعنی کہ بغیر باپ تو قوم منن لی تیار نہیں، ماحول منن لی تیار نہیں، لیکن سیدہ مریم علیہ السلام دا وجود پاکی پیٹ مبارک عیسیٰ ابن مریم دا آنا، پھر انہاں دا جنگل چ نکل جانا، پھر عیسیٰ ابن مریم دا پیدا ہونا۔ جدوں پیدا ہویا ہے تو پتہ کیا، یا لیتنی مت قبل ھذا، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش میں مر گئی ہوتی۔ بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو رہا ہے، کیفیت کی ہے ماں کی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر گئی ہوتی، میں بھول گئی ہوتی، آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ ہر بچے دی ولادت تو بعد ماں تے خوش ہوندی، پھر پہلا بیٹا ماں تے خوش ہوندی، سیدہ مریم رو رہی آل، سیدہ مریم پریشان نے، سیدہ مریم دکھ چنے، سیدہ مریم حیران اور تعجب چنے۔ اس دی بیس اور بنیاد کی ہے کہ بچے دی ولادت تے خوشی ہے، لیکن غم اور پریشانی اور تعجب ہے کہ جس طرح پیدا ہوا گویا اس کا باپ تو ہے نہیں، پریشان نے۔ پھر اللہ نے اس معجزے اور اس قدرت نو منوان لئی، اس کرامت نو منوان لئی، بغیر باپ تو اس معاشرے نو بچہ ایک بیٹا منوان لئی، اپنی قدرت دے اظہار لئی اللہ نے عیسیٰ ابن مریم نو بولن دی قوت بخشی، تاکہ پتہ چلے دنیا جو حیران ہے، تعجب ہے کہ بغیر بیج تو، بغیر باپ تو بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ یہودیاں تاں اعتراض کیتا سی نا، یہودیاں نے اور عیسائیاں نے اسی واسطے اعتراض کیتا ہے، عیسیٰ علیہ عیسائی کیوں منکر ہوئے کہ باپ نہیں، تو لہذا جب دنیا چ کوئی باپ نہیں تو پھر یہ مطلب ہے کون باپ ہوا، نعوذ باللہ اللہ دی ذات۔ تھائیوں نہ کیا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ ہے اور مریم انہاں دی بیوی ہے، تے رب نے کی فرمایا ہے مل مسیح ابن مریم، توجہ ہے ماشاءاللہ، جاگ دے ہونا جیتے پہلی تقریر ہے، جی ساری رات جلسہ ہونا ہے، ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ، جیڑے ہونے تانگ بیٹھے۔ آجو مولانا شیخ فاروق صاحب، مل مسیح ابن مریم، مل مسیح ابن مریم قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ فرمایا عیسیٰ ابن مریم اور انہوں دی ماں سچی ہے اور میرا اور رسول ہے۔ دوسرا مقام فرمایا قال انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہوں، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے عیسائیاں نے کیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہو کے عیسائی کہنے لگے محبوب جی اسے سوال کرنا ہے، آپ نے فرمایا 200 سوال کیے، سوال پھر ہیر پھر کر کے پوچھنے لگے۔ ساڑھا ایک سوال ہے کہ بیج تو بغیر درخت اگ سکتا ہے، یہ سوال کر رہا ہے۔ بہکچ نظریہ کیے کہ جدوں ایک فرمان گے ایک بار نہیں تو پھر اسی کہاں گے پھر عیسیٰ ابن مریم کیویں پیدا ہویا ہے، تو پھر سوال کہتے کلو پوچھ لین رسول اللہ کلو، تو رسول اللہ دی شان کیے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا
والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال اپنی رائے نال بول دے نہیں، انہاں سوال کیتا بغیر بیج تو درخت پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا محبوب جواب دیو، ان اگلا جڑا سوال کرنا ہے وہ اسی جاننے، تسی انہوں جواب دیو کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی کیویں ہو سکتا ہے؟ تو عجیب بات کہیے بغیر بیج تو درخت پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں پہلا درخت پیدا ہویا، جدوں پہلا درخت پیدا ہویا سی بیج نال تے دوجا پیدا ہوندا ہے نا، پہلے بیج کس تے لگدا ہے؟ درخت ہی تے لگدا ہے۔ تے جدوں پہلا درخت پیدا ہویا ہے او کیویں ہویا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جے پہلا درخت بیج تو بغیر بن سکتے اللہ دے امر نال تے دوجا بھی پیدا کرنا چاہے تے پیدا ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے چلو اے سوال دا تا پھر جواب جدوں لا جواب ہو گیا نا تے کہنے لگے عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ تو کیویں پیدا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں نو سوال کرو، انہاں دے اتے سوال کر دیو بجائے انہاں دے سوال دا جواب دینا دا انہاں اتے سوال کر دیو۔ بات دفعہ نہیں ہوتا ہے نا کہ جڑا اگلا بندہ سوال کرتا ہے انہوں لا جواب کرنے واسطے او دے اتے سوال بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ آسان جی گل سمجھانا تو ہانوں کوئی پوچھے تسی نماز جڑا رفع الیدین کرتے ہو اے فرض ہے، اے ضروری ہے، اس تو بغیر نماز نہیں ہوندی؟ جڑا بہتا تانگ ہوئے وہ انج دے سوال کردا ہے بھائی اس تو بغیر نماز نہیں ہوندی ہے جڑا تسی رکوع تے رفع الیدین کرتے ہو۔ ہن ایدہ جواب کی بن سکتا ہے؟ ایدہ جواب دین تو پہلے تسی او دے ہوتے سوال کرو کھا بھائی ایک نماز شروع کرن لگیاں تسی کر دے ہو جی او نہ کریے تے نماز ہو جاندی ہے، تو جی پہلے تو بغیر ہو جاندی ہے تے دوجے تو بغیر بھی بولو ہو جاندی ہے۔ جی پہلے تو بغیر نہیں ہوتی تے پھر جی پہلا ضروری ہے تے دوجا بھی، جی پہلا فرض ہے تے دوجا بھی فرض ہے، جی پہلا سنت ہے تے دوجا بھی سنت ہے، جی پہلا مستحب ہے تے دوجا بھی مستحب ہے۔ جس کتاب وچ پہلا ہے اسی کتاب وچ دوسرا ہے، جنہاں سیکھیاں نال پہلا ہے انہاں سیکھیاں نال دوسرا ہے، جنہاں نال پہلا ہمیشہ ہے انہاں لفظاں نال دوجا بھی ہمیشہ ہے۔ ان سوال بجائے اس دے کہ ہر سوال دا جواب نہیں ہوتا کیونکہ انہاں گھڑے ہوتا ہے سوال آپ گھڑے ہو۔ ایک بندہ میں نے پوچھتا ہے پر حضور نے ساری زندگی رفع الیدین کیتا ہے، میں جی ساری زندگی کیتا ہے یعنی آخری نماز جی کیتا ہے، آخری نماز جی تو میں کہا حضور فوت ہو گئے نہیں یا زندان جن ساڑھے نتیق تے زندان، میں کہا پھر جی آخری پڑھی نہیں، پوچھتا کیوں؟ جدوں وفات پان گئے تے پھر آخری ہوئے گی تے پھر ادو سوال کریں گا نا، نالے وفات مندہ ہے نالے آخری پوچھنا ہے۔ کوئی سوال لوگوں نے آپ بنائے ہوں دیں تے آپ گھڑے ہوں دیں لوگوں نے پھسان لئی پریشان کرن لئی ایویں لوگوں نے گھڑے کے سوال پوچھ بنائے ہوں دیں انہاں سوالوں دا جواب پھر انجی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے بیج تو بغیر پھر درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا پہلا ہویا ہے۔ کہنے لگے پھر چلو یہ تے اسی لا جواب ہو گئے عیسیٰ دسو با عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ تو کیویں پیدا ہو سکتے؟ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اے میرے محبوب تسی انہاں نو کہو عیسائیاں نو کہ تسی آدم علیہ السلام دا باپ دسو تے اسی تو عیسیٰ دا باپ دس دے۔ جی آدم علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہو سکتے ہیں، بولو عیسیٰ ابن مریم بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ سن لیجئے یعنی ایک عیسیٰ ابن مریم دا باپ نہیں تے منوان واسطے کتنے معجزے کرنے پہ ہے، کتنی کرامات دا ظہور کرنا پہ ہے، حتیٰ کہ کہو جا گروہ یہودیاں دا جنہاں انکار کیتا انہاں کہ اسی مندے ہی نہ نعوذ باللہ۔ عیسائیاں کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے
یہودیاں کہ اللہ دا نہیں بیٹا، اللہ دا بیٹا تے عزیر علیہ السلام نے نعوذ باللہ، اے حضرت عیسیٰ ابن مریم دا باپ ہے اور سیدہ مریم نعوذ باللہ بدکارہ عورت۔ تائیں اسی یہودیاں تو پناہ مانگنے غیر المغضوب علیہم، ایڈے گندے لوگ ہیں، اتنا دنیا گندہ گروہ ہے ہی کوئی جتنی یہودی۔ اینا سیدہ مریم علیہ السلام لوگ کی کیا ہے کہ بدکارہ، پھر اینا عیسیٰ ابن مریم دی توہین کی تھی کہ اینا دے باپ بدکاری دی وجہ تو کوئی نہ کوئی باپ تے ہے، پھر اینا سیدہ امی عائشہ صدیقہ دے الزام لگایا یہ بھی بدکارہ نے نعوذ باللہ، پھر اینا نبی علیہ السلام جو تے جادو کیتا ہے، پھر اینا نبی علیہ السلام نے زہر آلود گوشت کھوایا، اتنے برے لوگ ہیں۔ تے ہون پھر تو ان پتہ ہے کہ فلسطین تے چڑھ دوڑے اسرائیلی یہودی، دعا کرو اللہ کوئی انج دا منظر وکھائے سویرے اٹھئے تے اسرائیل دا نا نشان ہی مٹ گیا ہوئے، کچھ کہو آمین انشاءاللہ۔ اسرائیل دا یا اللہ نام و نشان مٹا دے، اللہ اسرائیل نو تباہ و برباد کر دے، اللہ اسرائیل دا نام و نشان مٹا نیستو نابود کر دے، اللہ تو تے زمین دھنسان تے بھی قادر ہے، تے اتاں چکے تے تھلے پرتا کے سٹن تے بھی قادر ہے، اللہ تو اینج دیا بستیاں دے واقعات قرآن اچ بیان فرمائے، اللہ کوئی اینج دے منظر وکھا دے اسرائیل کو برباد کر دے۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا نہیں تو آڈے من لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، نعرہ تکبیر۔ اسرائیل کا ایک علاج، اسرائیل کا ایک علاج، اسرائیل کا ایک علاج، ہمارا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ موقف ہے کہ اسلامی حکمرانوں پر فرض ہے کہ مذمتی قراردادیں نہ پیش کریں، اسرائیل کو روکے، اگر نہیں روکتا تو اعلان جہاد کریں، راہوں کو کھولیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ کی خیال ہے؟ راہوں کو کھولیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ پکی گالے تو سانت کی نے جان دینا بچے وڈیرن بولن دے وہ بجے نہ وینا کوئی نہیں، تو سی جاؤ گے انشاءاللہ۔ سبیلونا 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 سبیلونا، اسرائیل کا ایک علاج، فلسطین سے رشتہ کیا، فلسطین سے رشتہ کیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والد دا مقام، والدی عزت، والدی عظمت کے اللہ نے پہلے باپ نو اپنے ہاتھ نل بنایا ہے، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم نو بغیر باپ تو پیدا کر کے اللہ پاک نے اپنی قدرت نل منوایا ہے، لیکن باپ بندے دی عزت ہوندہ ہے، باپ بندے دا وقار ہوندہ ہے۔ جے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دا باپ نہیں تے تاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اندر معجزات دا ظہور کر کے منوایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میری قدرت دا نشان نے، میرے قدرت دا نشان نے، میں دنیا دسنا چاندہ سان کہ میں بغیر باپ تو پیدا کرن تے قادران، پھر سجدہ حوا نو بنایا بغیر مر عورتوں تے میں قادر، میں دسنا چاندہ سان کہ میں عورت دا بھی محتاج نہیں، میں باپ دا بھی محتاج نہیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام نو اپنے نل بنا کے میں دسنا چاہنا کہ میں قدرت وکھاونتے آواں تے میں کسے دا بھی محتاج نہیں، لیکن میں قانون فطرت کی بنایا ہے، ہر بندے نو باپ عطا کیتا ہے، ہر بندے نو ماں عطا فرمائیے، انہاں دی نعمت دی قدر کرو، باپ دی قدر کرو۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت آپ دا طریقہ توجہ فرمائیے کہ اپنا نسب نامہ یاد رکھیا کرو کہ میرے باپ دا نام، میرے دادا پڑدادے دا نام، جتو تک تو نہ اپنی نسل دے نام یاد نے، وہ نام لکھو اور اپنی بیٹھ اندر لٹکاؤ، اپنے بچیوں نو یاد کراؤ کیسی خاندانی لوگ ہیں، ساڑا نسب محفوظ ہے، ساڑا حسب محفوظ ہے، ساڑا اے باپ ہے، ساڑا دادا، جتنا شجر نسب یادوں میں یہ سنت ماجور ہے، سنت نو زندہ کرو، ہر بندے نو اپنے باپ دا نام، دادے پڑدادے دا نام یادوں میں بچیوں نو یاد کراؤ اور اپنا نسب اپنی بیٹھ اندر لٹکا کے جاؤ، لکھ کے جاؤ کہ یہ ہے
ہمارا باپ، یہ ہے ہمارا دادا۔ نبی علیہ السلام دا نسب پاک آج تک محفوظ اور موجود ہے، کتب تاریخ دے اندر، کتب سیر دے اندر نبی علیہ السلام دا نسب نامہ محفوظ ہے۔ آپ کی سنت ہے، آپ دا طریقہ، توجہ فرمائیے، اپنے باپ کو یاد کرو۔ قیامت والے دن ہر بندے نو دے باپ دے نام تے بلایا جائے گا۔ باپ اتنا ضروری ہے، نال نسبت کتنی ضروری ہے کہ قیامت والے دن ہر بچے نو دے باپ دے نام تے بلایا جائے گا۔ بعض لوگوں نے مشہور کی تو قیامت والے دن ماں دے نام تے آواز پڑھنی ہے، نہیں، باپ کے نام۔ قرآن آدھا ادعوہم لآبائہم، ہر بندے نو دے باپ دے نام تے بلاؤ۔ باپ یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ رب قانون ہے بنائے اور قیامت نو ماں کے نام پہ بلائے؟ صحیح حدیث ہے، قیامت والے دن ہر بچے نو دے باپ دے نام تے بلایا جائے، باپ دے نام تے آواز پائے گی، فلاں بندہ فلاں دا بیٹا آوے اللہ دے سامنے پیش ہوئے، باپ دے آواز نام تے آواز پائے گی۔ لہذا باپ دا ادب کیجئے، احترام کیجئے۔ بندہ ٹوٹنا بھی چاہے باپ نالوں نہیں جے ٹوٹ سکتا، بندہ الگ بھی ہونا چاہے باپ نالوں الگ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ نسبت قائم رہندی ہے، ولدیت قائم رہندی ہے، تعلق قائم رہندا ہے، خون قائم رہندا ہے۔ باپ تو الگ ہون دی کدے کوشش نہ کیتا کرو۔ جوانوں سنو، کدے والدین تو وکھرے نہ ہویا کرو۔ جتنی بھی بھائی ہو وہ والدین دے واسطے۔ سعودی عرب دی عدالت ایک ایسا کیس آیا کہ 3-4 بیٹے نے، سارے بیٹے درخواست دے رہے ہیں کہ والدین ساڑھے نہ رہے، دوجہ پتر آندہ ہے میرے نہ رہے، تیسرا آندہ ہے میرے نہ رہے، چوتھا آندہ ہے میرے نہ رہے، اس تے جھگڑے ایسا والدینوں اپنے نہ رکھنا۔ تو ساڑھا جھگڑا کیس دے ہوندہ ہے باقی سے طریقے میری جان چھوٹ جائے۔ کئی میں انج دے فیصلے بھی کیتے ہیں، لوگ آندھیں جی میری ماں ہے ساڑھی تے ادھے رہن دیئے تے خرچہ پھر اے کرے نا، پھر میں کیوں کرا؟ میں نو آدھی ماں با دوائی دے پیسے تو بھی دیتے کر، میں کیوں دے وہ ماں جو رہن دیئے دے کو اے ماں دی دوائی تے لڑن لیا۔ تو اس وقت میں بھول گیا جب ماں نے سینے نہ لا کے دوائیاں دی خرید دی رہی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کس تو بکھرے ہوں دیو، کس تو الگ ہوں دیو، کدے جڑ تو بھی ٹہنی الگ ہوئی۔ سن لو، جڑی ٹہنی اور جڑی شاخ جڑ تو کٹ جائے، الگ ہو جائے، وہ خشک ہو جاندی ہے، سرسبز و شاداب نہیں رہ گئی۔ والدین تیری اصل نے، والدین تیری جڑ نے، والدین تیری بنیاد نے۔ والدین کو کدے پابند نہ کیتا کرو کہ ابا جی اینا خرچہ میں دے سکنا تے اس تو میں وعد نہیں دے سکتا، اے باپ نو نہ کیا کرو۔ حدیث سنو، میرے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک توجہ فرمائی۔ ایک بچہ، ایک جوان آیا نبی علیہ السلام کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا کو جو انہوں سمجھاؤ، میں کمانا، ابا میرا لائی جاندہ ہے، خرچی جاندہ ہے، پوچھ دے کوئی نہیں، جو مرضی خرچ کر چھڑ دے، میرے ابن سمجھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیرے ابے نو بلانے۔ حضور نے پیغام بھیجیا کہ تیرے بیٹے نے شکایت لائیے کہ تو آ کے حضور دی گل سن جا۔ جدوں نے سنے ہیں نا میرے پتر نے شکایت لائیے، باپ تڑپ گیا ایک بار۔ اور کئی پتر ہے جنہیں باپ تو کیس کیتے ہوئے، کئی جے بیٹے جڑے ابے نہ دن میں زندگی ونڈ کے دے، ونڈ ایتھے مال تقسیم کر مال۔ کئی جے پتر ہیں جنہیں اپنے باپ نے گولی ماری ہوئی، قتل بھی کیتا ہے۔ ایسے کم وقت بھی انسان موجود ہے ساڑھے معاشرے، ساڑھی قوم ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ میرا بیلی ہے، ہاں توجہ، یہ ہر پنڈ جنہیں ایک کملہ میرا بیلی ہوندہ ہے، یہ انہیں ہر علاقے اللہ تعالیٰ اس نے صحت دے دے کاملہ۔ چلو توجہ فرمائے، یہ جو بندے نہ مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ صحت کاملہ آجلا دے دے۔ کسی باپ دا ایوی تے بیٹا ہے دکھی تو ہو سی باپ، اللہ شفا دے دے، اللہ رحمت فرما دے۔ چلو سنی، وہ چل پہ ہے حضور والا، بیٹے نے شکایت لائی ہوئی تے راہ تے باپ
ہولی ہولی نہ گن گناندہ ہے اپنے آپ نہ گلا کرتا ہے بندہ پریشان ہوئے نا پھر بندہ اپنے آپ نہ کرتا ہے جب کوئی نہ سنتا ہوئے پھر بندہ اپنے آپ نہ کرتا ہے اپنے آپ نے گلا کرتا آندا ہے اے میرے بیٹھے میری شکایت جہاں حضور نو لائی ہو کہ میرا ابا کھا جاندہ ہے میرے پیسے خرچ دیندہ ہے او میرے بیٹھے تو نہ کھاندہ تے میں نیند نہ یاندی ہون میں کھانا دے تن تکلیف ہوں دی تو نہ کھاویں رات نو تے میں رات سوندا ناس کہ میرے بیٹے کوئی چیز کھا دی نہیں میری کمائی چ کوئی شے کھا دی نہیں تے جو ہن میں تیری چیز چ کوئی کھا لئیے تے ہن تینوں شکایت دا وقت آ ایویں گنگناندہ تے پھر اگے پتہ کیا نہ باپ اے میرے بیٹے جے باپ نہ سمجھے تے اتنا خیال دے کرے میں تیرے پڑوس وچ میں رہندا ہوں پڑوسی تے سمجھے پڑوسیاں دی بھی حق ہوندے جنہ دے نال گھر ہوئے میرا تے تیرے کمرے نال کمرہ جڑے ہوئے پڑوسی تے خیال کریں پڑوسیاں دے بارے بھی حضور نے فرمائے یہ دا پڑوسی بھکھا رہ کے سو جاوے وہ بھی ایماندار نہیں جی آپ رج کے کھاوے تے پڑوسی بھکھا سو جائے میں تے تیرا باپ ہوس پڑوسی سمجھ لوے آیا ایویں دل گنگناندہ اشعار عربی کہندہ حضور کو لاغ جو ہی نبی علیہ السلام کو پہنچے آپ کو پہلے جبریل آگئے فرمایا محبوب جی رب آندہ ہے فیصلہ کرن تو پہلے ذرا ادھے کو سنو جو کچھ رات تے کہندہ آیا ہے حضور نے فرمایا رات کی کہندہ آیا ہے وہ سنا میں انہیں جو دو اشعار سنانے شروع کیتے ہیں جڑے میں تو اندسن جنہ دا مفہوم تے حضور روب ہے روندے روندے نبی علیہ السلام نے وہ دا بچہ بھی بیٹھا بھی کھلوتا ہے آپ نے فرمایا کہ او بیٹے وہ دا ہاتھ پھڑے ہے تے باپ دے ہاتھ دے کے فرمایا جاؤ اپنے باپ نال انت و مالک لے ابیک تم ہی اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے سب کچھ تیرے باپ دیں باپ کو لو چھپائی پھر دے ہو کوئی پیسے چھپائی پھردا ہے کوئی زمین چھپائی پھردا ہے کوئی باپ کو لو کمائی چھپائی پھردا ہے کوئی باپ کو لو تنخواہ چھپائی پھردا ہے دستانی بیوین سارا کوئی دست ہے لیکن باپ نو دسن لی تیار تے پھر آندے ہو ساڑیاں دعاواں سمان تے قبول نہیں ہونیا پھر توید لیندے ہو تے پیرہ فقیرہ بزرگاں کول جاندے ہو با کوئی دعا قبول کریا جب تک ہے جوڑا تیرے تے ناراض ہے جو مرضی کر لے دعاواں سمان تے چڑھ دیئے کوئی والدین نو راضی کرو حدیث و صحیح البخاری موجود نہیں کہ میرے تو اڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ بکریاں دا چروایا ہو جڑ ترے بندے غارج پھنسے آیا تے منہ بند ہو گئی غار دو تو پتھر گریا تے منہ بند ہو گئی ہن تنوں آدھے نے بات دعا کرو تنہ نے دعا کی تھی جڑی آخری دعا ہے جو میری گفتگو دے متعلق ہے بکریاں دا چروایا اوہ ایم اے پاس تے بی اے تے گریجویٹ ایف اے کرنے والا ہو تے ایف ایس وی کرنے والا ہو تے انجینئر ہو تے وکیل ہو تے ماسٹر ہو میں تو انہوں اس جوان دی گل سنا رہا ہیں جڑا بکریاں چراندہ ہی اللہ دی قسم نا فرمان ہوئے تے وکیل ہوئے نا فرمان ہوئے تے انجینئر ہوئے ادھن اللہ نہ پیدا ہوئے تو بہتر آتے بکریاں دا چروایا ہوئے تے فرما بردار ہوئے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے اے بکریاں دا چروایا جے بکریاں چران گیا ہوئے تے بکریاں چراندہ چراندہ کہندہ ہے یا اللہ ایک دن میں بکریاں چراندہ چراندہ واپسی لیٹ ہو گیا میں آیا میں بکریاں دا دودھ دویا دودھ دو کہ میں گھر پہنچیا کہ میری بیوی بچے بیٹھے نے انہیں کیا دودھ ساڑھنوں دے میں کیا میں پہلے میری روٹین میری روایت میرا طریقہ ادھوں تک میں گھر والے انہوں بچے انہوں بیوی نہیں سی پلاندہ جب تک اپنے والدین انہوں نہیں سی پلا لیندہ تے ہون جڑا سردیاں دے موسم میں چادر ہوتے کر کے فروٹ لے آوے تے باپ دے تے ماں دے کمرے کو لو چھپ کے اگر لگے اور اندر جا کے بیوین دیوے تے پھر آکے میری دعا قبول ہوئے جے بغیرت دی دعا چڑھ دی آسمان جڑا باپ کو لو فروٹ چھپائی پھر دے ہو باپ کو لو کمائی چھپائی پھر دے ہو باپ دے دروازے تے والدہ دے دروازے دے کو گزر کے جا کے بیوین جا کے دیتا ہے بچیانو پھر آن دے ہو دعا آسمان تے قبول ہو دعا کنا دی قبول ہوں دیئے یا اللہ میرے بیوی تے میرے بچے من کہن کے سانوں پلا دودھ تے میں کیا پہلے والدین ہوں پلاواں گا تو یا اللہ میں پھر وہ دودھ دا دویا تے میں اپنے والدین دے کمرے گیا اللہ دا عمر پھر والدین کو سارا دودھ لے گیا
اے نہیں بپائیا پیو دا تے باقی سارا بیوی دا پورا لے کے ٹر گیا سرانے جا کے کھلو گیا والدین ستے تو یا اللہ میں ساری رات والدین دے سرانے دودھ دا کولا پھاڑ کے کھڑا رہا میری بیوی بچے بھوکے سو گئے پلایا ہی نہیں جب تک والدین نہیں پلایا سویرے جدو والدین اٹھے تو ویکھیا پتر ہوتے کھلوتا ہے تو پھر والدین دے دل ٹھنڈا ہویا ہونا دے دعا تو پھر کیتی ہونی بشالہ پتر جت سے بھی اوکھا ہوئے پھنسیں اللہ تیری مشکل حل کرے پھر اللہ نے کیویں دعا قبول کی تھی آندھا جدو میں دعا کی تھی نا پھر اللہ دا عرش ہلے ہے اور پتھر گرے ہے اور راستہ کھل گیا ہے والدین دی خدمت نو بطور وسیلہ اللہ دے سامنے پیش کی تھی والدین کو راضی کرو خوش کرو پوچھو میرے کو پوچھو یا پروفیسر صاحب کو پوچھو جنہ اپنے نہ 2 مہینے چا اپنے والدین کو کھویا ہے کہ نعمتیں اٹھ جانتے پھر قدر و قیمت سورۃ البقرہ پڑھو پوری تفسیر وچ بنیاد ہے اوہی جوان جس کو لوگ گائے ملی آئی جنہیں والدین نے نہیں جگایا یہ سمجھ نہ آئے تو سورہ یوسف پڑھو ایک پاسے والدین رولان والے پتران دا کردار ہے دوجے پاسے یوسف علیہ السلام دا کردار ہے دو کردار پڑھو تو انہوں والدین درمیان چونہ دی محبت دی عقیدت دی خدمت دی ایک پیغام نظر آئے یہ سمجھ نہ آئے تو سورۃ القاف پڑھو جنہ دے والدین نیک آئے تو انہوں دے دیوار گردی ہوئی نیچے خزانے دفن آئے اللہ نے کیویں محفوظ کیتا ہے جنہ دے والدین نیک سو جنہ والدین دا گستاخ ہونا ہی انہوں موسیٰ علیہ السلام دے سامنے خضر علیہ السلام نے قتل کیتا ہے یہ دنوں بہتر نہ جوان ہوئے جنہیں بڑا ہو کے والدین دا گستاخ بن پڑھو سورۃ القاف والدین نو باپ نو سمجھڑو ہے سورہ لقمان پڑھی والدین نو سمجھڑا ہوئے تے ابراہیم و اسماعیل باپ تے بیٹیاں دی محبت پورے قرآن پڑھی پورے قرآن اندر بے شمار آیات ایسی آنے جتے باپ کی عزت اور عظمت ایسا قرآن نے کی گیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ والدین اف نہ کہو محدثین نے لکھا ہے کہ جن کو اف کہنا حرام ہے ان کو گالی اور توہین کتنے بڑا جرم ہو جوانو ایک ہی راستہ ہے کہ والدین کے پاؤں پکڑو والدین سے محبت ادب احترام اکرام جتنی خدمت کر سکتے ہو اتنی کم ہے والدین سے نہ جدا ہونا ایک حدیث سن لو بات کو کلوز کروں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سفر پہ جا رہا ہے قافلہ ساتھ دور ویک ایک بندہ جا رہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر اتر آئے ساتھین چھوڑ کے نا اس بندے ال چل پر اتھے گئے اپنی سواری اور اپنی چادر اس بندے نو دے کے پیدل واپس قافلے والے کہنے لگے عبداللہ بن عمر خیر تو ہے کون سی جدے والے چل کے گئے ہو سواری انہوں دے آئے ہو خود لمبا سفر کرنا ہے پیدل چل رہے ہو فرمایا وہ میرے باپ عمر کا دوست تھا وہ پیدل چلے باپ کے دوست کے ساتھ محبت شفقت تحفے تحائف دینا یہ صحابہ کی سنت کس کا دوست ہے سیدنا عمر کا سیدنا عمر سیدنا عمر سیدنا عمر سیدنا عمر محبت نہ لگاؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انشاءاللہ وقت آئے گا اصحاب رسول کی ناموس کا ہمارے ملک میں قانون بننے میں آخری مراحل میں ہے صدر کے دستخط باقی ہے قانون بنے گا اور انشاءاللہ دشمنان اصحاب رسول کو سزا ملے گی انشاءاللہ ذرا میرے نال عقیدت محبت دے نال ذرا اظہار کرو گا ہر صحابی نبی نہیں تو اسی سارے رل کے بول سو دیتا ہر صحابی نبی
یہ تحریک ہے پورے ملک میں جو چل رہی ہے اصحاب رسول کی ناموش کے لیے۔ سینٹ سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب نے سینٹ سے بل پاس کروا لیا، منظور کروا لیا ہے۔ اب صدر کے پاکستان کے دستخط ہونا باقی ہے، قانون بنے گا، کم از کم 10 سے زیادہ 25 سال سزا ہوگی جو گستاخی کرے گا زواج مطہرات کی، جو گستاخی کرا آل رسول اہل بیت آل علی اولاد علی کی، اور جو گستاخی کرے گا صدیق عمر عثمان اور عمر بن عاص و سیدنا امیر معاویہ کی، ان کے لیے سزا کا تعین انشاءاللہ ہو کے رہے گا اور یہ قانون بن کے رہے گا، اور ہم پورے ملک میں یہ فضا بنا دیں گے کہ ہر صحابی نبی مل کے تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، ہر صحابی نبی این آواز آوے بار بار اندر کی ہو گیا مسجد، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، معاویہ سے محبت عقیدت کے زارو کافروں پر حاویہ۔ انشاءاللہ یہ طریق چلی ہوئی ہے، آج یہ کانفرنس آپ کے چک میں ہے، انشاءاللہ 2 تاریخ یہی تاریخ انشاءاللہ فروقہ شہر میں ہائی سکول کے گراؤنڈ میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ 2 تاریخ جمعرات کو آپ وہاں تشریف لائیں، پھر 12 تاریخ کو انشاءاللہ مرکز جامعہ رحمانیہ 19 بلاک میں حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، علامہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، قاری خلیل الرحمن جوید صاحب اور دیگر انشاءاللہ علماء کرام جو ہے قاری احمد حسن ساجد صاحب، دیگر علماء وہاں انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے، اور یہ تاریخ انشاءاللہ جاری رہے گی، اور آپ یہ محبت عقیدت اظہار کرتے ہوئے آئیں انشاءاللہ ہر صحابی نبی۔ آؤ گے پھر 19 بلاک انشاءاللہ، کیڑی تاریخ ہے 12 نومبر 19 بلاک پورا ضلع اکٹھا ہوگا، جس میں ہم صحابہ کرام سے عقیدت کا اظہار کر کے حکومت پاکستان صدر پاکستان سے یہ مطالبہ لے کے کریں گے انشاءاللہ جرات کے ساتھ کہ اس کو دستخط کرو اور قانون بناؤ اور دشمنان اصحاب رسول کو لٹکاؤ۔ آپ نے کسی شخص کو دیکھ کے نہیں آنا، آپ نے صدیق عمر عثمان و علی کے لیے آنا ہے انشاءاللہ۔ 12 تاریخ کہاں پہ انشاءاللہ 19 بلاک میں، اور 2 تاریخ کو انشاءاللہ فروق آباد میں، اور 3 تاریخ کو انشاءاللہ جامعہ مسجد خاتم النبیین یونیورسٹی روڈ پہ انشاءاللہ وہاں پر بھی قاری یاسین حیدر صاحب اور دیگر علماء وہاں بھی خطاب کریں گے۔ یہ 2 تاریخ 3 تاریخ 12 تاریخ آپ نوٹ کر لیں، ہماری انشاءاللہ یہ تاریخ جاری رہے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اللہ ہمیں والدین سے محبت عقیدت نصیب فرمائے، ان کا احترام اکرام نصیب فرمائے، والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی محبت ادب احترام اکرام ان کا قائم رکھیں، ان کو تحفہ تحائف کا یہ سلسلہ جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضرت شیخ کے جنت میں درجات بلند فرمائے، اور ان کی اولاد کو اس کو صدقہ جاریہ کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔